اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ آگاہ فرما دیا بتا دیا ربکم آپ کے رب نے وَإِذْ تَأَذَّنَ ربکم اور جب تمہارے رب نے آگاہ فرما دیا لئن اگر شکرتم تم شکر ادا کرو گے لَأَزِیدَنَّکُمْ لَأَزِیدَنَّ تو میں ضرور زیادہ کروں گا اضافہ کروں گا تم پر تم پر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا وَلَئِن اور اگر کفرتم تم ناشکری کرو گے اِنَّا بے شک عذابی میرا عذاب لشدید بڑا شدید ہے بہت سخت ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس میں دو طرح کی تفسیریں ہیں، یا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ آپ اپنی قوم سے یہ کہہ دیں، اور یا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں۔ تو چونکہ آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور پیچھے بھی گزرا ہے، تو گمان اس سے غالب یہی ہوتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں۔ تو چونکہ قرآن میں آ گیا ہے، لہٰذا جو فرامین ہمیں گزشتہ اقوام سے قرآن میں ذکر ہوتے ہیں اور ان کی نفی نہیں ہوتی، تو وہ معنی و مراد ہمارے لیے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے شکر کا یہی معنی ہمارے لیے بھی مراد ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ جب تمہارے رب نے آگاہ فرما دیا، انہیں بتا دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ اضافہ کروں گا۔ اب شکر بجا لانا میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا، تین طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل میں شکر ادا کرنا، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی اس کا تصور کرنا، کیونکہ شکر کا معنی یہی ہے جو اللہ نے نعمت دی اس کا تصور کرنا اور اس کا اظہار کرنا، یہ شکر کا معنی ہے۔ اور ناشکری یہ ہوتی ہے کہ نعمت کو بھول جانا یا اسے چھپا لینا۔ تو شکرانہ یہ ہے کہ بندہ دل میں جو اللہ تعالی نے نعمت عطا کی اس کا تصور لائے، شکر بجا لائے۔ دوسرا شکر ادا کرنا ہے زبان سے، کہ بندہ اس نعمت کا اظہار کرے، منعم کی، عطا کرنے والے کی، انعام کرنے والے کی تعریف کرے، حمد کرے۔ اور تیسرا شکر ہوتا ہے کہ اپنے اعمال سے شکرانہ بجا لائے، مثلا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کرے، اس کے احکام کی اطاعت میں اضافہ کرے، یہ اعمال کا شکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تم پر نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا۔ جو اللہ کی عبادت شکرانے کے طور پر بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی اطاعت کے، اپنی قربت کے، اپنی عبادت ریاضت کے مزید دروازے کھول دے گا۔ جو بندہ اہل و عیال میں اضافہ کرنے پر رب کا شکر بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مزید اضافہ فرما دے گا اہل و عیال میں۔ جو مال و متاع ملنے پر شکر بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال و متاع میں اضافہ فرما دے گا۔ جو کوئی عزت منصب ملنے پر شکر بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکرانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 78 میں
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں تک کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یعنی یہ ہمیں جو جسمانی نعمتیں ملی ہیں ایک جسم کی شکل میں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے کانوں میں سوائے گوشت کے لوتھڑے کے اور کچھ نہیں نظر آتا، مگر اس سے ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آنکھوں میں گوشت کا لوتھڑے کے سوا میں کچھ نظر نہیں آتا، ایک پھیپڑا نظر آتا ہے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں دل بھی ہمارا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن وہ بھی خون پمپ کر رہا ہے، اور اللہ کے انوار و تجلیات اور یہ ذکر فہم اس کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، قلب، تو یہ ساری چیزیں فنکشن کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے عطا کی تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کے اہل، مال اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ اس پر بولے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، مال ملنے پر، اہل و عیال ملنے پر، اولاد ملنے پر جو بندہ بھی یہ بولے تو فرمائے موت کے علاوہ وہ اور کوئی آفت بھی ان میں نہیں دیکھے گا۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 4273۔ پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے، اور ان کو بیان نہ کرنا ناشکری ہے، اور جو کم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جلد 4 صفحہ 278۔ پھر ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ جان لے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حدیث نمبر 4379، 4379 یہ حدیث نمبر ہے۔ پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مومن پر تعجب ہوتا ہے، اس کو کچھ دیا جائے تو وہ الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے، پس مومن کو ہر حال میں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اس میں بھی اجر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی شعب الایمان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4485۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں اے میرے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جو شکر میں ادا کروں گا وہ تیری نعمت سے ہی ادا کروں گا کہ تو ہی عطا فرماتا ہے، اور اسی پر میں شکر ادا کروں گا تیری نعمت پر۔ فرمایا اے داؤد کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ میری دی ہوئی ہیں؟ جو نعمتیں میں نے تمہیں دیا میری عطا کر دیں؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ کیوں نہیں، میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا پھر میں تمہارے شکر سے راضی ہو گیا، یہی شکر ہے، میں اس سے راضی ہو گیا۔ یہ شعب الایمان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4414۔ جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا عبد شکور کہہ کر ذکر کیا، شکر گزار بندہ، ان کے بارے میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلا سے باہر آتے تو وہ دعا کرتے الحمدللہ الذی اذاقنی لذتا وابقى منفعتا فی جسدی اخرج عنی اذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں
جس نے مجھے طعام کی لذت چکھائی اور اس کا نفع میرے جسم میں باقی رکھا اور اس چیز کو مجھ سے خارج کر دیا جو مجھے تکلیف دینے والی تھی. تو فرمائے اس وجہ سے اللہ نے ان کا نام عبد شکور رکھا، یعنی شکر گزار بندہ. یہ شعاب الایمان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4469. پھر حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے شکر گزار بندہ رب نے فرمایا کہ جب وہ کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمدللہ، جب کوئی چیز پیتے تو کہتے الحمدللہ، جب راستے میں چلتے تو کہتے الحمدللہ، جب کپڑے پہنتے تو کہتے الحمدللہ. یہ شعاب الایمان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4471 72 73. یعنی وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتے، اللہ کا شکر بجا لاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر گزار بندہ ذکر کیا قرآن میں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا. پھر آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کفران نعمت کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی سخت وعید سنا دی ہے کہ اگر تم میری ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، جو بھی تمہیں عطا فرمایا، تو فرمایا میرا عذاب شدید ہے. تو یعنی کفران نعمت پر اللہ تعالی نے اپنے سخت عذاب کی وعید سنا دی ہے. اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے نعمتوں کی ناشکری کرنا. پھر اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 8، اس میں ارشاد فرمایا وقال، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان اگر تکفرو، تم کفر کرو گے، انتم تم، ومن اور جو کوئی ہے فی الارض زمین میں، جمیعا سب کے سب. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم اور وہ لوگ جو سب کے سب زمین میں ہے کفر کرنے لگے، فَإِنَّا، تو بے شک اللہ لغنی، یقیناً بے نیاز ہے، حمید، لائق حمد و ثنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ ان سب سے بے نیاز ہے اور قابل حمد ہے، اور وہ حمد کیا ہوا ہے، لائق حمد و ثنا ہے. ابھی آیت مبارکہ میں اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بے نیازی ذکر کی ہے، اللہ کی بے نیازی. فرمایا وقال موسیٰ ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم، یہ تکفرو، اس میں بھی تکفرو میں بھی ان سے خطاب ہے جن کو وہ خطاب فرما رہے ہیں، یعنی اہل جو مخاطبین ہیں، تکفرو تم کفر کرو، اس میں مخاطبین کا ذکر ہے. لیکن دوبارہ پھر ذکر کیا انتم تم، یہ تاکید کے لیے ہے کہ اے میرے مخاطبین، اے میری قوم، اگر تم کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی روئے زمین پر ہے، جتنے بھی بسنے والے ہیں انسان، اگر وہ بھی سب کے سب کفر کریں اللہ کا، تو فرمائے سنو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ یقیناً بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے. تمہارا سب کا کفر کرنا، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں کیا ہے؟ اسلام، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں. کسی بھی انسان کو ایمان مل جانا، کسی بھی انسان کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، بندگی اور غلامی مل جانا اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
تو فرمایا اگر تم جو میرا انکار کرتے ہو، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہو، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہو، اگر تم بھی اور روئے زمین پر جتنے بھی جو انسان ہیں وہ سارے کفر کر لیں، اللہ کے دین کو جھٹلا دیں، تو فرمایا یاد رکھو تم اللہ کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں، اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، وہ بے نیاز ہے ساری مخلوق سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حمید، وہ لائق حمد و ثنا ہے، چاہے تمہارے جیسے متکبر نافرمان اس کی عبادت نہ کریں، اس کا کفر کر دیں، ایمان نہ لائیں، تو جو زمین و آسمانوں میں مخلوق اس کی حمد کر رہی ہے، اور پھر جو اس کی بادشاہت ہے پوری کائنات میں، اور ساری مخلوق اس کی طرف جھکی ہوئی ہے، تو کیا اس کی حمد میں کمی ہوگی؟ نہیں ہوگی، وہ پھر بھی لائق حمد و ثنا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کی انہوں نے بے نیازی اور قدرت ملکیت کا ذکر کر دیا۔ اس پر ایک حدیث مبارک بھی ہے، بڑی مفصل حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے، حدیث نمبر ہے 2577۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس میں سے جو ہماری اس آیت کی نسبت سے وہ جملے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، یعنی جو پہلے آئے ہیں انسان اور جو آخر تک آنے والے ہیں، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، سارے کے سارے متقی پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائے، تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، میری بادشاہت میں، ملکوتیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے، نہ تمہارا تقوی میری ملکوت بادشاہت میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ تمہاری نافرمانی میرے ملک میں کوئی کمی کر سکتی ہے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی آتی ہے، یعنی ساری مخلوق کو عطا کر دوں، پھر بھی ایسے ہی کام ہوگا جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور اس کو باہر نکالیں، دیکھیں کیا کچھ کمی آئی ہے۔ فرمایا ایسا ہی میری بادشاہت میں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا، بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز پہنچے، یعنی آفت مصیبت پہنچے، وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے نفس کی طرف منسوب کرے، خیر کو اللہ کی طرف سے جانے اور برائی نقصان کو اپنے نفس کی خرابی پر محمول کرے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بادشاہت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کیا، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشاد ہے، فرمان ہے، آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی بیان فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 486۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پوری مخلوق مل کر بھی اللہ کی ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتی جیسی اللہ تعالیٰ خود اپنی فرماتا ہے۔ حضور بھی چونکہ بے شک آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام ساری مخلوق سے بلند و بالا ہے، اور اللہ کے بعد آپ کا ہی مرتبہ ہے، لیکن حضور ہے تو مخلوق نہ، تو حضور نے عاجزی انکساری اپنی بندگی رب کی بارگاہ میں پیش کی، باری تعالیٰ میں بھی تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسے تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔
یہ بے نیازی ہے، یہ اللہ کی شان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور جو قرآن ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بے نیازی اور بادشاہت کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اطاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی نافرمانی اور ہر طرح کی کجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔